وأصحابك يا الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون۔ اللہ کے نام سے شروع، مہربان رحمت والا۔ لِيَأْكُلُوا تاکہ لوگ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھل میں سے، وما عملتہ ایدیہم اور اسے نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے، مما تنبت الارض ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، زمین جو بھی اگاتی ہے اس میں اللہ پاک نے جوڑے بنائے، ومن انفسہم اور ان کی ذاتوں سے، ومما لا یعلمون اور اس میں سے جسے وہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتے، وآیۃ لہم اور ایک نشانی ان کے لیے، لہم اللیل ان کے لیے رات ایک نشانی ہے، نسلخ ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ النہار اس میں سے دن، یعنی رات ایک نشانی ہے کہ رات میں سے دن کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو جبھی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ شام کے وقت جب دن کے بعد اندھیرا شروع ہوتا ہے، کس طرح اللہ پاک کی قدرت ہے کہ دن کو کھینچ لیا جاتا ہے، رات اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي اور سورج چلتا رہے گا، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اپنے ٹھہرنے کی جگہ، اپنے وقت تک چلتا رہے گا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ اور چاند ہم نے مقرر کی اس کے لیے منزلیں، منازلہ منزلیں مقرر کی چاند کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ عاد کالعرجون القدیم وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ لا الشمس ینبغی نہیں سورج، ینبغی لائق ہے، لہا اس کے لیے، ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار کہ وہ پکڑ لے چاند کو اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا اور ایک نشانی ان کے لیے یہ کہ ہم نے سوار کیا، ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں، وَخَلَقْنَا اور ہم نے بنا دی، لہم ان کے لیے، من مثلہ ما یرکبون اس کے جیسی کشتیاں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔
یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ترجمہ کنز الالفاظ۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ان باغوں کی آبپاشی کے لیے زمین میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اناج کی طرح ان باغات کے پھلوں میں سے بھی کھائیں۔ اور اگرچہ اناج اور پھل حاصل کرنے کے لیے بیج لوگوں نے بوئے اور آبپاشی انہوں نے کیے، مگر بیج سے شاخ انہوں نے نہیں نکالی، اس شاخ کو بالی اور تناور درخت انہوں نے نہیں بنایا۔ بالی سے اناج اور درخت سے پھل پیدا کرنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، کیونکہ اس پر اللہ کے سوا اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تو کیا ان دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی وہ حق کو نہیں مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ جس نے جوڑے بنائے، سب جوڑے بنائے، زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے، ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں بھی جانتے، ان کے بھی جوڑے بنائے۔ یہاں آیت میں ازواج سے مراد ہے اصناف اور اقسام، اور ازواج کو انواع اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نوع اپنی قسم کا جوڑا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ شریک سے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، جس نے تمام اصناف اور انواع کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں زمین اگاتی ہے، جیسے اناج، پھل اور نباتات وغیرہ، اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق خود لوگوں کے نفسوں سے ہے، جیسے ان کی مذکر اور مؤنث ہے، اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی انسانوں کو خبر بھی نہیں ہے، ان کے بھی جوڑے بنائے۔ ہمیں تو ان چیزوں کی بھی معلومات نہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اس علم کا ماہر بہتر جانتا ہے کہ کس کے جوڑے ہیں۔ اب جیسے بزرگ بتاتے رہتے ہیں، محکمہ زراعت سے ان کا تعلق ہے کہ فلاں چیز کے جوڑے، ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی، ان پودوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، مذکر مؤنث ہوتے ہیں، فلاں پودے کے بتا رہے تھے جی، وہ گنے کا پودا ہے، فلاں مالٹے کا پودا ہے، اس میں یہ نر ہوتی ہے، مادہ ہوتی ہے، فلاں کا نر اور مادہ کو ملاتے ہیں یہ ایک نیا پودا بنتا ہے۔ تو ان پودوں کے اندر کیسی کیسی مثالیں ہیں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح ان میں بھی جوڑے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے رات۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ ابھی جیسے اب رات کو کھینچ لیا جائے گا دن آ جائے گا، شام کو دن کو کھینچ لیا جائے گا رات آ جائے گی۔ جب دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں زمین کے احوال سے اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمائے گا، اور اب اس آیت میں رات کے وجود سے قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جو لوگ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی رات ہے، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو غروب کر کے رات کو دن سے جدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد رات ایسے تاریک ہو جاتی ہے جیسے انتہائی کالی شے پر چڑھا ہوا ایک سفید لباس اتار لیا جائے تو پھر وہ سیاہ رہ جاتی ہے، اور رات ہونے پر لوگوں کو اندھیرے میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ پس دن کی روشنی کو رات سے جدا کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی قدرت کامل ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، اور اس کی قدرت ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ تو جس کی قدرت کا یہ حال ہے وہ مخلوق کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے یہ دن کو رات سے جدا کر دینے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والوں کے لیے اس کی عظیم قدرت اور انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی سورج ہے، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس وقت تک سورج کی چلنے کی انتہا مقرر فرمائی گئی ہے، سورج اس وقت تک چلتا رہے گا، اور وہ انتہائی وقت قیامت کا دن ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج اپنی منزلوں میں چلتا رہے گا،
اور جب سب سے دور والے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر لوٹ پڑتا ہے، کیونکہ یہی اس کا مستقر ہے۔ اور سورج کا اس طرح چلتے رہنا اس اللہ پاک کے حکم سے ہے جو اپنی سلطنت میں زبردست، اپنی تمام مخلوقات کا علم رکھنے والا ہے، اور اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ تو جس کی یہ شان ہے وہی واحد معبود ہے، اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں۔ ہر رات میں چاند ایک منزل طے کرتا ہے، ایک منزل میں ہوتا ہے اور پوری منزل طے کر لیتا ہے، نہ کم چلتا ہے نہ زیادہ چلتا ہے۔ اپنے طلوع ہونے کی تاریخ سے لے کر 28ویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 راتیں، اور اگر 29 کا ہو تو ایک رات چاند چھپتا ہے۔ 2 راتیں میں چھپتا ہے، کبھی ایک رات چھپتا ہے۔ 30 کے مہینے میں 2 راتیں چاند چھپ جاتا ہے، 29 کا مہینہ تو پھر ایک رات چاند چھپا رہتا ہے۔ اور جب اپنی آخری منزل میں پہنچتا ہے تو کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے جو سوکھ کر پتلی کمان کی طرح خمدار اور زرد ہو گئی ہو۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اور سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے۔ ہر ایک اپنے دائرے میں طے ہے، ورنہ کتنے اربوں کھربوں ستارے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ اس خلا کے اندر ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر سفر کر رہے، چل رہے، کوئی دوسرے کے قریب نہیں جاتا، ٹکراتا نہیں ہے۔ حالانکہ کتنے ایسے ہیں جن کی گریوٹی بھی بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو کھینچتی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ ہر اپنے جو ڈیوٹی لگ گئی ہے، جس مدار میں رہنا ہے جس نے، وہ اسی سرکل کے اندر سفر کر رہا ہے۔ نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے، نہ چاند سورج کے پکڑتا ہے، نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے۔ یہ ہر ایک اپنے سسٹم میں چل رہا ہے، اپنے جو نظام اللہ پاک نے بنا دیا، جو سسٹم ایک بلٹ ان کر دیا، جو ایک پروگرامنگ کر دی، ہر چیز اس کے مطابق چل رہی ہے، اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ انسان ہے جو اس کی حکومت علی کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، اتنی اس کی نعمتوں کے باوجود بھی ناشکر ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور رات وغیرہ کو حکمت کے تقاضوں کے مطابق پیدا فرمایا۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ رات میں چاند کو پکڑ سکے، جو کہ چاند کی شوقت کے ظہور کا وقت ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کے ساتھ جمع ہو کر اس کے نور کو مغلوب کر دے، کیونکہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کی شوقت کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی سورج کے لیے دن مقرر ہے اور چاند کے لیے رات ہے۔ سورج کا حکم ہے تو انہیں دن کو ہی آنا ہے، چاند کے لیے حکم ہے تو انہیں رات کو ہی طلوع ہے۔ دونوں کا اپنا وقت ہے۔ نیز رات دن پر سبقت نہیں لے جا سکتی، جیسے کہ دن کا وقت پورا ہونے سے پہلے رات آ جائے، اور ابھی تک دن کا وقت نہیں شروع ہو، رات آ جائے تو رات کے وقت دن آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی چیز پہلے آ جائے، ابھی رات ختم ہوئی ہے پھر رات کے نہیں میں نہیں آنا، نہیں ہے، پھر دن کی باری ہے۔ بلکہ رات اور دن دونوں معین حساب کے ساتھ آتے جاتے ہیں، کوئی ان میں سے اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا، اور سورج اور چاند میں سے کوئی دوسرے کی شوقت کی حدود میں داخل نہیں ہوتا۔ نہ سورج رات میں چمکتا ہے، نہ چاند دن میں، اور ان میں سے ہر ایک دائرے میں چلتا ہے۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر اب تک سورج اور چاند کے نظام کا اس مربوط اور منظم انداز میں چلنا اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف واقع نہ ہونا، یہ اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے، وہ واحد ہے، وہ کامل قدرت والا ہے، وہ بے انتہا علم والا۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں زمینی اور آسمانی مخلوقات میں سے اللہ کی قدرت کے مظاہر کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے بحری مخلوقات میں اللہ کی قدرت کے مظاہر بیان کیے جا رہے ہیں۔
چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک عظیم نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل میں ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ ذریت کے بارے میں قول یہ ہے کہ اس آیت میں ذریت سے مراد کفار مکہ کی اولادیں ہیں جنہیں وہ تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جس کشتی میں وہ سوار تھے وہ سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں جس کشتی کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جس میں مکہ والوں کے آباء و اجداد سوار کیے گئے، اور یہ ان کی ذریت کی شکل میں ان کی پشت میں تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی تھی۔ اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ وزنی چیز پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن کشتی کتنی وزنی ہوتی ہے، کتنے کنٹینرز ہوتے ہیں، کتنا ان کنٹینر کا وزن ہوتا ہے، سامان کا کتنا وزن ہوتا ہے، لیکن نہیں ڈوبتی۔ سینکڑوں ہزاروں ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھا کر پانی کی سطح پر چلتی رہتی ہے، کیونکہ خدا نے نظام بنا دیا، یہی ڈوبنا نہیں ہے، کشتی نہیں ڈوبتی۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے بنا دی، یعنی ہم نے مکہ والوں کے لیے صورت اور شکل میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر وہ سمندری سفر کے دوران سوار ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کی ساری معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے اس پہ، ڈرائی پورٹ اور یہ کشتیوں کے ذریعے جو شپ کے ذریعے جو سامان ترسیل ہوتا ہے پوری دنیا میں، پورا نظام اس پہ چل رہا ہے۔ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے پوری دنیا کا سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی تجارت اسی پہ ہی ہو رہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں سامان کنٹینر کے ذریعے شپ کے ذریعے ہی پہنچتا ہے، اور وہی سستا پڑتا ہے۔ باقی جو اگر بائی ایئر کی چیز بھیجیں گے منگوائی تو وہ اتنے زیادہ کوانٹی میں مشکل ہو جاتی ہے، پھر بہت مہنگی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ جو نظام کشتیوں والا بنا دیا، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں اپنے ملک میں نہیں ہوتی، دوسرے ملکوں سے یہاں آ جاتی ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں دنیا کے کونے کونے میں سامان کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ یہ چیز بھی نہ ہوتی تو ہمیں یہ سامان، کتنی الیکٹرانکس کی چیزیں جو یہاں نہیں بن رہی وہ ہمیں مل رہی ہیں، پھر بھی مل رہی ہیں۔ یہ اللہ کی اس نعمت کے صدقے جو اس نے یہ کشتیوں والی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس کا ذکر بھی کیا قرآن میں کہ ہم نے کشتیاں بنائیں اور ہم نے کتنا کرم کیا، احسان کیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔